بٹی صاحب میں بیسکلی عموماً شروع میں آپ سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ اے گراسپ آف دا سچویشن کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی. اسی لیے ہم نے ترجمان سے بھی بات کی، ابھی ہم ان سے باجوہ صاحب سے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ پتہ چل سکے کہ ہاؤ ڈز اٹ آپریٹ. یہ تو جس طرف پاکستان میں نگاہیں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. بھٹی صاحب، یہ جو لوگ گئے ہیں جو اپنی زندگی کی بازی ہارے ہیں، نہ تو ان کا کوئی کریکٹ فگر ہمارے پاس ہے، نہ کوئی ظاہر ہے کہ اس طرح سے رجسٹریشن کیا ہونی ہے. کبھی کنٹینروں میں رول کے جا رہے ہوتے ہیں چوہوں کی طرح، کبھی کس طریقے سے پس کے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سمندر برد ہو جاتے ہیں. کریں تو کیا کریں بھٹی صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جن کے پیارے جان سے گئے ہیں یا جو لاپتہ ہیں یا جن کو ابھی بھی کوئی امید ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے. یہ بہت عجیب و غریب کہانیاں ہیں. میں پڑھ رہا تھا، کوئی کسی کی ابھی شادی ہوئی تھی، کسی کے بچے ہیں، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہیں. تو بہت دکھ کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے. اس سے بڑا دکھ اور تکلیف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح بے یار و مددگار، اس طرح جان سے جانا. اور پھر اس ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے بھائی جان کہ جب ہم دفنا دیتے ہیں اپنے کسی پیارے کو تو ایک صبر سا آ جاتا ہے، لیکن جب کوئی ہاتھ ہی نہ آیا ہو، کوئی قبر ہی نہ ہو، کوئی مٹی نہ ڈالی ہو، کوئی سامنے کوئی جنازہ نہ پڑھایا ہو، کچھ نہ کیا ہو، تو وہ بہت ایک بڑا دکھ، بڑے کرب اور بڑے تکلیف کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال ان ساروں سے اظہار تعزیت، بہت ہمدردی، بہت دعائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، ویسے تو 75 سالوں کے بعد ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی شعبہ اٹھا لیں، کوئی اٹ پٹ لیں، نیچے سے جو کہانیاں ملتی ہیں کوئی ایک لے لیں. کوئی ہمارا بار کا امیج دیکھ لیں، کوئی ہماری ایئر لائن دیکھ لیں، ہماری سٹیل مل، ہمارا ریلوے، ہماری فارن پالیسی، ہماری داخلہ پالیسی، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارے حکمران، ہماری عوام، سب کچھ ہی زوال میں ہے. سب کچھ زوال میں، اور زوال بھی ایسا ہے کہ جس کی کوئی اب مجھے نہیں لگتا کہ اس سے نیچے ہم کوئی جائیں گے. کہیں بھی دیکھ لیں، دین میں دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، معاشرت میں دیکھ لیں، اخلاقیات، اصول، منطق، جمہوریت، سیاست، صحافت، سب کچھ زوال میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہر چوتھے دن ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو خیر وہ بھی علم نہیں ہے کہ دنیا کے کن کن ملکوں میں کون کون سے پاکستانی کس کس حال میں بھی یار و مددگار ہیں. عافیہ صدیقی تو ایک ہے نا کیس، ایک کیس تھا، اور وہ اس کا کبھی نہ کبھی ہم شرم و شرمی نام لے لیتے ہیں. کون کہاں پڑا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ مجرم ہیں. یہ اس میں سارے وہ ادارے بھی مجرم ہیں جن کو روکنا تھا، وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے پہنچایا، اور وہ بھی مجرم ہیں جو اس سہولت کار ہیں اس سارے سسٹم کے. تو اب کیا کیا جائے؟ کس کے نام یہ قتل لگائے جائیں؟ کس کے نام؟ غریب مرتا ہے تو ویسے بھی کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ بھٹی صاحب کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ہم ہر طرف دیکھ لیں تو زوال پذیری کا شکار ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے اس ملک میں کہ کسی کی مرضی کے پیش نظر اگر ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہمارے پولیس ہے یا باقی محکمے ہیں، اگر پراپرلی کام کر رہے ہوں یا ایف آئی اے پراپرلی کام کر رہی ہو تو ان کی نظروں کے نیچے سے یہ لوگ ملک چھوڑ کے جا سکیں اور اس طریقے سے انلیگلی جا سکیں؟ لیگل ویز سے جانا ہے تو چلیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. یہ ممکن ہے بھائی جان؟ یہ ممکن ہے کہ اگر قانون اور آئین ہو تو کوئی اس طرح کے ایجنٹ بیٹھے ہوں ابھی تک. یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہوا. پچھلے 20 سال 30 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. اس میں انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے ساروں کی. اس میں انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ سارے سہولت کار ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اس سے ہٹ کے کہ یہ جو ابھی مذہبی امور کے وزیر جو روڈ ایکسیڈنٹ میں رمضان میں اسلام آباد کی ایک سڑک پر جن کی ڈیتھ ہوئی، اب جو اس ڈرائیور نے جس نے آ کے اس کو ہٹ کیا اس گاڑی کو،
उस ड्राइवर के 13 मरतबा खबर लगी थी, 13 मरतबा चालान हुए थे और 13 मरतबा हुए थे तेज रफ्तारी पर। और पता है उनको जुर्माना की क्या वो हुआ भी था? विफाकी दारुल-हुकूमत में। हाँ, और जुर्माना क्या हुआ था? किसी मरतबा 100 रुपया, किसी मरतबा 200 रुपए। कभी हो सकता है दुनिया के किसी मुल्क में कि एक बंदा 13 मरतबा 3.5 महीनों में उसके चालान हो और फिर उसके बाद वो छूट जाए, गाड़ी जब्त हो जाती है, लाइसेंस दो या जब्त हो तीन जाता स्ट्राइक्स है, पे तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, बंदा जब्त हो जाता है, बाहर के मुल्कों में दूसरी या तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा करे डिपोर्ट हो जाता है। यही ड्राइवर जो पाकिस्तानी है, ये बाहर कितनी केयरफुली, कितनी स्पीड पे नजर रख के चलाते हैं। तो आइन और कानून होते हुए अब उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? एक जान गई। छोड़ दीजिए वफाकी वजीर, वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे। एक जान गई और उसके बाद भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं से इस निजाम में से वो छूट जाएगा। तो 13 मरतबा चालान, 150-100 रुपए जुर्माना और एंड रिजल्ट ये, इसको आप बड़ी पिक्चर में लेके आ जाएं। यही सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कभी हो सकता है कि FIA काम कर रही हो प्रॉपर और कोई सिफारिश ना हो, कोई पर्ची ना हो, कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ये सारे काम करें। कभी हो सकता है कि ये जो बैठे हुए हैं इनको इंसान कहना चाहिए, ये जो लोग भिजवाते हैं इस तरह करके और इनको कोई जिंदगी का पता नहीं होता चंद लाख रुपयों के लिए। कभी हो सकता है ये किस तरह घर सोते होंगे जाके बच्चों के साथ।